السلام علیکم تمام ٹیچرز۔ تلنگانہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی نیوز اردو میں آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز کی جانب سے معلومات کی بنیاد پر ایک تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں، جی خاص طور پر تلنگانہ میں اساتذہ اور طلباء سے جڑی جو حالیہ خبریں ہیں، جیسے ملازمین کے مطالبات، اسکالرشپس، کچھ مالیاتی اپڈیٹس، ان سب پر بات کریں گے۔ بالکل۔ اور گفتگو کا آغاز ایک بہت ہی خوبصورت حدیث مبارکہ سے کرتے ہیں جو علم اور استاد کی اہمیت بتاتی ہے۔ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث استاد کے مقام کو واضح کرتی ہے۔ بالکل، یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ استاد تو علم کے دروازے کھولنے والے ہیں، ان کا احترام، ان کی قدر بہت ضروری ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کی جو خبریں ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں۔ جی، تو سب سے پہلے تلنگانہ امپلائیز جوائنٹ ایکشن کمیٹی TGEJEC کا ایک خط ہے جو 29 جولائی 2025 کو چیف سیکرٹری کو لکھا گیا۔ اچھا۔ اس میں ان کے وہ پرانے 63 مطالبات یاد دلائے گئے ہیں جن پر ان کے مطابق حکومت نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا، اور اب وہ احتجاج کا سوچ رہے ہیں۔ جی، یہ اہم نکتہ ہے۔ اصل میں پہلے اس پر کمیٹیاں بھی بنی تھیں، ایک کابینہ سب کمیٹی تھی، ایک سینئر آفیسرز کی کمیٹی تھی۔ نوین متل AIS اس کو ہیڈ کر رہے تھے۔ ہاں، یاد آیا۔ سفارشات بھی جمع ہو گئیں، لیکن کوئی آرڈر، کوئی حکم جاری نہیں ہوا۔ خاص طور پر وہ ایمپلائیز ہیلتھ کیئر اسکیم EHS۔ اوہو، ہاں، EHS کا مسئلہ تو کافی عرصے سے چل رہا ہے۔ بالکل، یہ معاملہ ڈاکٹر کرسٹینا زیڈ چونگتھو جو ہیلتھ سیکرٹری ہیں ان کے سامنے بھی اٹھایا گیا، مگر وہ ابھی تک آپ کہیں کہ لٹکا ہوا ہے، اور اس سے ملازمین کو کافی مالی نقصان بھی ہو رہا ہے۔ صحیح۔ اچھا، دوسری طرف GPF کے حوالے سے کچھ اچھی خبر بھی ہے۔ جی ہاں، یہ ایک مثبت پیش رفت ہے۔ وہ جو 2023 سے GPF کے پارٹ فائنل لون وڈرالز رکے ہوئے تھے، وہ اب جاری ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ جی بالکل، اپریل، مئی، جون 2024 کی جو درخواستیں تھیں ان کی رقم بھی اکاؤنٹس میں جمع ہو گئی ہے۔ محکمہ مالیات نے اس کے لیے 500 کروڑ روپے جاری کیے ہیں۔ 500 کروڑ، یہ تو اچھی رقم ہے۔ ہاں، اور یہ رقم اب اساتذہ کے ذاتی اکاؤنٹس میں جا رہی ہے، اور یہ بھی ہدایت ہے کہ مکمل فہرستیں جاری کی جائیں۔ لیکن کیا یہ کافی ہے؟ مطلب سارے بقایا جات کلیئر ہو جائیں گے اس سے؟ نہیں، دیکھیں، یہ پہلا قدم ہے۔ اصل میں جو تمام بقایا جات ہیں ان کا تخمینہ کوئی 2000 کروڑ روپے کے لگ بھگ ہے۔ اوہ، کافی بڑا فرق ہے۔ جی، تو ابھی مزید فنڈز چاہیے۔ منصوبہ یہ ہے کہ شاید ہر مہینے 500 کروڑ GPF کے لیے مختص کیے جائیں گے۔ ہر مہینے؟ ہاں، تاکہ تقریباً 4 مہینے میں یہ سارے بقایا جات ختم ہو سکے۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ وہ جو USPC کیس کا فیصلہ آیا تھا اس کے بعد ہی یہ فنڈز جاری ہوئے ہیں۔ اچھا، چلیں، یہ کم از کم ایک شروعات تو ہے۔ اب ذرا طلباء کی طرف آتے ہیں۔ اسکالرشپس کے کچھ مواقع ہیں نیشنل اسکالرشپ پورٹل پر۔ جی، 2 اہم سکیمز ہیں۔ ایک تو حکومت ہند کی سکیم ہے، غالباً BD ورکرز کے بچوں کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ رقم بھی 1000 سے 25,000 روپے تک ہے۔ یہ تو کافی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اور دوسری جو ہے وہ خاص طور پر اردو NSP یعنی نیشنل اسکالرشپ پورٹل کی تفصیلات ہیں۔ ویب سائٹ وہی ہے scholarships.gov.in۔ اسٹوڈنٹس اچھا 2025-26 کے لیے درخواستیں شروع ہو چکی ہیں۔ اس کی بھی آخری تاریخ 31 اگست 2025 ہے۔ یہ بھی BD ورکرز، مائن ورکرز، LSOM یا سنیما ورکرز کے بچوں کے لیے ہے۔ ٹھیک، اس کے لیے کاغذات کیا چاہیے ہوں گے؟ آدھار کارڈ تو لازمی ہے، طالب علم کے نام پر بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے، اسٹڈی سرٹیفکیٹ، والدین کا شناختی کارڈ اور ایک آمدنی کا سرٹیفکیٹ۔ آمدنی کی حد کیا ہے؟ تقریباً 1,20,000 روپے سالانہ سے کم ہونی چاہیے، اور درخواست کا پرنٹ آؤٹ لے کر سارے کاغذات ساتھ لگا کر اسکول میں جمع کروانا ہے۔ رقم براہ راست طالب علم کے اکاؤنٹ میں آئے گی۔ چلیں، یہ معلومات طلباء اور والدین کے لیے بہت اہم ہے۔ تاریخیں یاد رکھنا ضروری ہے۔ اچھا، اب کچھ دوسری خبریں بھی ہیں۔ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا عادل آباد ریمز میں۔ جی ہاں، یہ بہت ہی افسوسناک خبر ہے۔ راجستھان سے تعلق رکھنے والے ایک MBBS سیکنڈ ایئر کے طالب علم تھے۔ انہوں نے ہاسٹل میں خودکشی کی کوشش کی اور پھر علاج کے دوران ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وجہ معلوم نہیں ہو سکی؟ نہیں،
ابھی تک وجوہات واضح نہیں ہیں، لیکن یہ واقعات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں طلباء پر کتنا ذہنی دباؤ ہوتا ہے اور ان کی مدد کے لیے کیا نظام موجود ہے۔ بالکل۔ آخر میں تلنگانہ ہائی کورٹ کی بھی ایک اپڈیٹ ہے۔ جی، ایک کیس ہے WP نمبر 19427 آف 2025۔ یہ غالباً گزیٹڈ ہیڈ ماسٹرز یعنی GHM کے تبادلوں سے متعلق ہے۔ اچھا۔ اس کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے 5 اگست 2025 تک، تاکہ حکومت سے ہدایات لی جا سکیں۔ تو یہ ایک اور انتظامی مسئلہ ہے جو عدالت تک پہنچا ہے۔ تو اگر ہم آج کی ساری بات چیت کا خلاصہ کریں تو ایک طرف اساتذہ کے کچھ مطالبات ہیں جو ابھی تک حل نہیں ہوئے، خاص طور پر وہ EHS والا معاملہ۔ جی۔ دوسری طرف GPF کی مد میں کچھ ریلیف ملا ہے، طلباء کے لیے اسکالرشپ کی اہم تاریخیں ہیں، اور پھر یہ RIMS کا افسوسناک واقعہ اور ہائی کورٹ کیس بھی ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک نقطہ جو غور طلب ہے، ہم نے شروع میں حدیث شریف سے استاد کی اہمیت کی بات کی۔ جی۔ جب ہم اس بلند مقام کو دیکھتے ہیں اور پھر دوسری طرف ان کے یہ عملی مسائل دیکھتے ہیں، جیسے EHS میں تاخیر، تبادلوں میں الجھنیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے نظام میں ایسی کون سی بنیادی تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں جو اس علم کے شہر کے معماروں یعنی ہمارے اساتذہ کی حقیقی معنوں میں قدردانی بھی کریں اور ان کی فلاح و بہبود کو بھی یقینی بنائیں، تاکہ یہ شہر واقعی مضبوط ہو سکے۔